اس کی لحد کو تیار کر رہے ہیں. میرے آقا اوپر بیٹھے ہیں اور میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ہم آقا کی مجلس میں اس انداز میں اور اس محبت میں اور عشق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے. ہم نہ سروں کو ہلا رہے تھے نہ اپنی نظریں اٹھا رہے تھے. کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر میرے کریم نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان فرمائی. مومن کی شان بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب بندہ مومن کا اس فانی دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے، اپنی اٹل اور حقیقت زندگی کی طرف جب اس کا سفر کرنے کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال کے ملائکہ جلوس کی شکل میں اس مرنے والے بندے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ جو مرنے والا ہے وہ بندہ مومن ہے، اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتوں کا جلوس کتنا ہے، وہ کتنے فرشتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مد البصری، جس جگہ تک اس کی نظر کی جہاں پہ انتہا ہے رب ذوالجلال کے ملائکہ اس جگہ تک بیٹھے ہوتے ہیں اور اس بندہ مومن کی روح کو لے کر جانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس بندہ مومن کی روح کا استقبال کرنے کے لیے جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو رب ذوالجلال کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. جب وہ سارے فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس بندہ مومن کے پاس آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے بلکہ جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں. جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں. اتنے میں ملک الموت حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں. اس کی سر کی جانب بیٹھ کر اس کے جسم کے اندر جو روح ہے، جو نیک روح ہے، جو صالح روح ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے نیک روح، اے صالح روح نکل آ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف چلی جا، اللہ تجھ سے راضی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس بندہ مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے، اسرائیل اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو اسرائیل کے ہاتھوں میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ فرشتے اس روح کو نہیں رہنے دیتے بلکہ وہ فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور جنتی کفن اسے پہناتے ہیں، جنت کی خوشبو اسے لگاتے ہیں اور جلوس کی شکل میں اسے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوتے ہیں. اب جلوس کیسا ہے؟ یہ بندہ مومن کی روح ہے جس کو جلوس کی شکل میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں. پہلے آسمان کے اوپر جب فرشتے پہنچتے ہیں، پہلے آسمان والے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ فرشتے جو روح لے کے جا رہے ہیں وہ بندہ مومن کا جو دنیا کے اندر بہترین نام ہوتا ہے وہ نام لے کے کہتے ہیں یہ فلاں بندے کی روح ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم لے کے اسے جا رہے ہیں. فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں، کتنی پاکیزہ روح ہے، کتنی مقدس روح ہے جس کی خوشبو سے پہلا آسمان سارا مہکنا شروع ہو گیا ہے. حتیٰ کہ اسی طرح کرتے کرتے 7ویں آسمان تک اس روح کو لے کے جاتے ہیں. جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اس بندہ مومن کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال ملائکہ سے کہتا ہے اے میرے ملائکہ اس بندے کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین کے اندر رکھ دو اور اس کی روح کو واپس اس کے جسم کے اندر لوٹا دو. اس بندہ مومن کی روح کو واپس لوٹا دو اور اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین کے اندر رکھ دو. اب رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اس بندہ مومن کو مٹی سے پیدا کیا تھا، واپس مٹی کے اندر لوٹا رہا ہوں اور قیامت والے دن اسے واپس مٹی سے ہی اٹھاؤں گا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطاب فرما رہے ہیں. انصاری صحابی کی قبر کے اوپر بیٹھ کے میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے ملائکہ، اے میرے صحابہ، جب بندہ مومن کی روح واپس پلٹ کے قبر کے اندر اس کے جسم میں آتی ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دو نورانی چہرے والے ملائکہ اس کی قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب فرشتے اس بندہ مومن سے سوال کرتے ہیں، وہ بندہ مومن آگے سے جواب دیتا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے، اے میرے ملائکہ اب اسے چھوڑ دو، اس نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ اس بندے نے سوالوں کے جواب بھی دے دیے ہیں، اس نے میرے محبوب کو پہچان بھی لیا ہے، اے میرے ملائکہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو رب ذوالجلال الملائکہ کو حکم دیتا ہے، اے میرے ملائکہ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ۔ اے میرے ملائکہ اب اس طرح کرو، اس بندہ مومن کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکیوں کو کھول، جنت کی کھڑکیوں کو اس بندہ مومن کی قبر کی جانب کھول دو۔ اے میرے ملائکہ اس بندے کو دنیا والے ایک ریت کے بستر کے اوپر سلا کے گئے ہیں، اے میرے ملائکہ اب اس طرح کرو، اس کی قبر کے اندر جنت کا بسترہ بچھا دو، جنتی بستر اس کی قبر کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، رب ذوالجلال پھر ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اے میرے ملائکہ دنیا والے اسے 3 کپڑے دے کر قبر کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں، اے میرے ملائکہ اب اس طرح کرو کہ اس میرے بندے کو جنتی لباس بھی پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق ملائکہ یہ کام کر لیتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ایک اور نورانی چہرے والا شخص اس کی قبر کے اندر حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر اس مرنے والے کو مبارک دیتا ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری مبارک ہو۔ وہ کہتا ہے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو، کس چیز کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ آگے سے وہ نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے یہی آج کا وہ دن ہے جس دن کا رب ذوالجلال نے تجھ سے وعدہ لیا تھا، اس دن کو حساب ہونا تھا، آج حساب بھی ہو گیا، تو اس امتحان کے اندر پاس بھی ہو گیا ہے، اب رب ذوالجلال نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ قبر کے اندر مدفون شخص پوچھتا ہے تو کون ہے؟ آگے سے وہ نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے اے بندہ مومن، میں تیرا کیا ہوا نیک عمل ہوں، تو مجھے دنیا کے اندر اپناتا رہا، تو مجھے اختیار کرتا رہا، آج رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے اے نیک عمل انسانی شکل میں جا، آج اس بندے کو جا کے خوشخبری سنا دے۔ اے میرے بندے تو نیک عمل کرتا رہا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تیرے اوپر رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، تیرے اوپر برکتوں کا بھی نزول ہوگا۔ اب اس بندہ مومن کو اور کیا چاہیے جس کی قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھل جائیں، جنت کی کھڑکیاں جس کی قبر کے اندر کھل جائیں، جس کی قبر کے اندر جنت کا بسترہ بچھا دیا جائے، جس کو کفن اتار کے جنتی لباس پہنا دیا جائے، اس بندہ مومن کو اور کیا چاہیے؟ فقط اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے غلاموں، اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس فانی دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک عمل کرنا پڑیں گے۔ نیک عمل جب ہوں گے تو یہی نیک عمل قبر کے اندر بھی ہمارے مددگار بن کے حاضر ہو جائیں۔ اب طویل حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا کیا ہوا نیک عمل بھی قبر کے اندر اسے مبارک دینے کے لیے آتا ہے، اسے جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ جب بندہ مومن اس دنیا فانی سے جاتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین اس لیے روتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ موجود تھا، آج یہ میری آغوش میں آنے لگا ہے، آج یہ میرے پیٹ میں آنے لگا ہے، کاش اس بندے کی زندگی بڑھ جاتی تو یہ بندہ میرے اوپر بیٹھ کے، میرے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی برکتیں نازل فرماتا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی برکتیں نازل فرماتا۔ آسمان کس لیے روتا ہے؟
بندہ مومن تو دنیا سے رخصت ہوا، لیکن آسمان کیوں روتا ہے؟ آسمان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آسمان کے رونے کی وجہ یہ ہے، جس طریقے سے زمین اپنے اوپر فخر کرتی ہے، اپنے اوپر ناز کرتی ہے کہ میرے اوپر اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود تھا، آج مجھ سے یہ بندہ جدا ہو گیا ہے، میری آغوش میں آ گیا ہے، یہ میرے نیچے آ گیا ہے۔ آسمان بھی اسی وجہ سے روتا ہے کہ رب ذوالجلال کا بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا تھا، تو رب ذوالجلال جب عرش اولا سے رحمتوں کا نزول فرماتا تھا، وہ رحمتیں ہمارے اوپر سے ہو کر جاتی تھی۔ آج یہ بندہ چلا گیا ہے، آج رحمتوں کی برسات ختم ہو گئی ہے۔ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، دنیا والے تو الگ روتے ہیں، رشتہ دار تو الگ روتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، وہ جگہ بھی روتی ہے، اور جس مقام کے اوپر وہ بندہ کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ مقام بھی روتا ہے، وہ مقام بھی اس کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو جب بے زبان چیز انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو خود اندازہ لگاؤ مصطفیٰ کا غلام جب ہاتھ اٹھا کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال کس طرح دعا کو رد فرما دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے غلاموں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا شعار بتایا کہ اچھے لوگ کون سے ہیں، اچھے مومن کون سے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اچھے مومن وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جو ان سے پہلے اس دنیا سے حالت ایمان کے اندر رخصت ہوگے، وہ بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے جانے والوں کو بھولیں گے نہیں، بلکہ ہر وقت ان کے لیے دعا کریں گے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اے اللہ ہمارے مومن بھائیوں کی مغفرت فرما جو حالت ایمان کے اندر ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب ذوالجلال آج کی اس محفل کا صدقہ، آج ہم مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں، رب ذوالجلال اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کا صدقہ مرحوم کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔